واقعی ہم مسلمان نے محض باتوں کو ہی سب سمجھ لیا تھا اور عمل کرنا بھول گئے ہیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ہم زندگی کے ہر شعبے میں پیچھے ہیں۔ علم اور عمل کے تضاد نے ہمیں زبوں حالی سے دو چار کر دیا ہے۔ جان گرے چلا گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد عبید صلاح کمرے سے نکلا تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ مجھے لگا کہ اس نے میری بات پر عمل نہیں کیا تھا۔ اس کی کونسل کے 1 2 3 سے منہ ماری ہو گئی تھی اور شاید اسے سزا سنا دی گئی تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ پیارے دوستو، کچھ کم نسل لوگوں نے فحش، گھٹیا اور گندی کہانیاں سنا کر لاکھوں کم نسل سبسکرائبر جمع کر رکھے ہیں، لیکن میرا یقین ہے کہ ابھی آپ جیسے نیک لوگوں کی کمی نہیں، لہٰذا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ میری کوئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو اور میں آپ کے لیے معیاری کہانیاں لا سکوں۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ صرف 15 دن کی سزائے قید۔ 15 دن کی؟ میں دنگ رہ گیا۔ پھر فوراً اس کی بات سمجھ گیا۔ تم باز نہیں آئے؟ سزا تو ملنی تھی۔ میں نے سوچا کہ دل کے دل میں کیوں رکھی جائے، مہلت تو مل سکتی تھی۔ اس نے شانے ہلائے۔ 1 2 دن سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑ جاتا ہے، میں نے مایوسی سے کہا۔ ایک امید تو نظر آئی ہے۔ کیا؟ اس نے دلچسپی سے کہا۔ میں نے اسے جان گرے کی پیشکش سے آگاہ کیا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس نے کہا، میں جان گرے جیسے شخص پر کسی صورت اعتبار نہیں کر سکتا۔ اعتبار تو مجھے بھی نہیں ہے، میں بولا، لیکن مجھے لگا ہے کہ وہ پھنسا ہوا ہے اور اسے میری مدد کی ضرورت ہے، تو میں اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھاؤں؟ کم از کم اس منحوس جگہ سے تو نکلیں۔ اس نے پرخیال نظروں سے مجھے دیکھا۔ ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے، شیطان بھی کبھی انسان کے کام آ جاتا ہے۔ جان گرے کسی شیطان سے کم نہیں ہے، لیکن اس وقت وہ ہمارے کام آ رہا ہے۔ دلدل میں گرنے والا یہ پرواہ نہیں کرتا کہ وہ جس چیز کو پکڑ کر باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے وہ دراصل سانپ کی دم ہے۔ ہم بیک وقت ہنسے تو گارڈز نے ہمیں مشکوک نظروں سے دیکھا۔ تم کیوں ہنس رہے ہو؟ ایک نے پوچھا۔ دراصل میری شادی ہونے والی ہے تمہاری بہن سے۔ نہیں، اس سے میں شادی کروں گا۔ تمہارا سالہ یہ ہے۔ عبید صلاح نے دوسرے گارڈ کی طرف اشارہ کیا۔ دونوں کے ہی چہرے سرخ ہو گئے تھے۔ وہ گھرا کر ہماری طرف بڑھے تھے کہ دوسرے گارڈز نے انہیں روک دیا۔ ہوشیار رہو، ہمیں ان سے محتاط رہنے کو کہا گیا ہے، بھونکنے دو انہیں۔ لیکن مشتعل گارڈز نے راستے میں بدلہ نکال لیا جب انہوں نے بیک وقت مجھے اور عبید صلاح کو کمر پر رائفلوں کے دستے مارے۔ گردوں پر لگنے والی اس چوٹ نے مجھے تڑپا دیا تھا۔ عبید صلاح کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی، لیکن ہم نے درد برداشت کر لیا۔ ایک گارڈ گرایا، تیز چلو کتے کے بچوں، ہم تمہارے باپ کے نوکر نہیں لگتے۔ خوش قسمتی سے ہماری تم سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، عبید صلاح نے کہا تو تکلیف کے باوجود میں ہنس پڑا۔ اپنی کوٹری میں پہنچ کر یہ خوشگوار انکشاف ہوا کہ غیر حاضری کے بنا پر ہمارا لنچ واپس لے جایا گیا تھا اور اب ہمیں رات تک صبر کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر ہم نے بزبان شاعر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ عبید صلاح کا قصیدہ عربی میں تھا جسے ناواقفان تلاوت بھی قرار دے سکتے تھے، حالانکہ عربی میں بھی دیگر زبانوں کی طرح ان الفاظ کی بھرمار ہے جو کسی بھی ڈکشنری میں شامل نہیں کیے جاتے۔ پانی کو ہم نے صبر کے گھونٹ کی طرح حلق سے اتار لیا تھا۔ ڈیرا ڈان ہم پر اتنا مہربان تھا کہ 3 دن کے فاقے کے بعد بھی اس نے خیال رکھا تھا کہ ہمارے معدوں میں زیادہ خوراک نہ جانے پائے تاکہ ہم ان عوارض سے محفوظ رہیں جو زیادہ کھانے سے پیدا ہوتے ہیں۔ کیا جان گرے؟ عبید صلاح نے کہنا چاہا تو میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھی، پھر تقریباً اس کے کان پر منہ رکھ کر کہا، یہاں اس موضوع پر کوئی بات نہ کرنا، ممکن ہے ہماری باتیں کہیں سنی جا رہی ہوں۔ اس وقت صرف خیال تھا جو بعد میں حقیقت ثابت ہوا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد جب میں اپنی مختصر سی کوٹری میں چہل قدمی کر رہا تھا تب گارڈ نے دروازہ کھولا اور مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ یہ میرے سونے کا وقت ہے، میں نے اعتراض کیا۔ سونے کے بچے، انچارج تمہارا انتظار کر رہا ہے اپنے دفتر میں، گارڈ نے کہا۔ اس وقت تم اپنی قبر میں بھی سو رہے ہوتے تو ہم تمہیں لے جاتے۔ تمہارا تعلق شاید گورکنوں کے خاندان سے ہے، میں نے باہر آتے ہوئے تبصرہ کیا۔ گارڈ نے مجھے خونی نظروں سے دیکھا۔ بک بک کر لو، چند دنوں میں تمہاری یہ کینچی کی طرح چلنے والی زبان ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی۔ میں ہنس دیا۔ یہ فربہ اندام اور گارڈ کی طرح نظر آنے والا گارڈ خصوصیت سے ہمارا نشانہ بنتا تھا، اس بنا پر ہم سے سب سے زیادہ خار کھاتا تھا۔ اس کے ساتھ میں انچارج یعنی ڈیرا ڈان کے کمرے تک پہنچا۔ وہ رات کے کھانے سے فارغ ہوا ہی تھا۔ اس کے سامنے گندے برتن پڑے تھے، ایک ہاتھ میں جام تھا، وہ خاصی دیر سے پی رہا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ آؤ مسٹر یوسف، خلاف توقع اس نے گرم جوشی سے کہا۔ بیٹھو۔ میں شکریہ ادا کر کے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے رویے سے مجھے خطرے کی بو آ رہی تھی۔ وہ نشے میں تھا اور عین ممکن تھا کہ اس کے ذہن میں اپنی تفریح کے لیے کوئی منصوبہ ہو۔ طاقت کے نشے میں مبتلا کمزرف لوگ اکثر بڑی عجیب حرکتیں کر جاتے ہیں۔ مجھے لانے والا گارڈ چوکس ہو کر میرے عقب میں کھڑا تھا۔ اچانک ڈیرا ڈان نے گھرا کر اسے کہا، دفع ہو جاؤ۔ لیکن جناب، گارڈ نے کہنا چاہا۔ گیٹ آؤٹ، ڈیرا ڈان حلق کے بل دھاڑا تو بکھلا کر دفتر سے نکل گیا تھا۔
اس کے جاتے ہی ڈیر ڈان نے اپنے دراز سے چاندی جیسے دستے والا کوٹ نکالا اور چند لمحے اسے یوں الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا جیسے سوچ رہا ہو کہ اسے اس کا کیا کرنا چاہیے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ مجھے جتا رہا تھا کہ وہ نہتا نہیں ہے، لہٰذا میں کوئی شرارت کرنے کی کوشش نہ کروں۔ اس بات کا بھی امکان تھا کہ وہ سچ مچ مجھے گولی مارنے پر غور کر رہا ہو۔ میں پوری طرح محتاط تھا، لیکن اس نے مجھے شوٹ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی بلکہ کولٹ واپس دراز میں رکھ دیا۔ البتہ دراز اس نے کھلی رکھی تھی۔ مسٹر یوسف، کچھ پیو گے؟ نہیں شکریہ، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ تم نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ سوال نہیں لڑکے، یہاں کسی قیدی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس نے انگلی اٹھاتے ہوئے کہا۔ یہ بتاؤ کہ آج کونسل میں جان گرے سے تمہاری کیا بات ہوئی تھی؟ میں چونکا تھا، لیکن میں نے اپنے تاثرات سے اسے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ جان گرے کیا کہہ رہا تھا یہ تو تم اسی سے پوچھو تو بہتر رہے گا۔ میرے سوال کا جواب دو۔ یکدم وہ اپنے سابقہ انداز پر لوٹ آیا، ورنہ ہنٹا سے مار کر کھال اتار دوں گا۔ میں چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ جان گرے مجھے دھمکا رہا تھا، مجھے برے انجام سے خبردار کر رہا تھا۔ بکو مت، وہ پورے 1 گھنٹے تک تم سے بات کر رہا تھا۔ اتنی دیر تک کوئی کسی کو نہیں دھمکاتا۔ میں اور کیا بتاؤں؟ میں نے اکتاہٹ ظاہر کی۔ اس میں بتانے والی کوئی خاص بات نہیں ہے۔ وہ تمہیں کسی کام پر راضی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے بدلے وہ تمہیں سزا سے بچائے گا، ہے نا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ بائی دا وے، یہ خبر تم تک کس نے پہنچائی؟ اس جزیرے پر ہونے والی ہر حرکت کا علم مجھے ضرور ہوتا ہے، اس نے فخر سے سینہ پھیلایا۔ میں پورے جزیرے کا سیکیورٹی انچارج بھی ہوں۔ یہ خبر غلط ہے، جس نے بھی دی ہے اس نے تمہیں مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ لگتا ہے تم یوں نہیں مانو گے۔ اس نے خونخوار نظروں سے مجھے دیکھا۔ جو بات میرے علم میں ہی نہ ہو اسے میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ اس چکر میں نہ رہنا کہ جان گرے تمہیں بچا سکتا ہے۔ میرا ایک آدمی تم لوگوں کے ساتھ تھا جب جان گرے تمہیں ترغیب دے رہا تھا، وہ تمہاری زبان جانتا ہے۔ مروا دیا، میں نے دل میں کہا اور منہ سے بولا۔ شاید اسے غلط فہمی ہوئی ہے۔ جان گرے مجھے اپنے لیے نہیں بلکہ تم لوگوں کے لیے کام کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس بنیاد پر اس نے مجھے معافی دلوانے کی بات کی تھی۔ بقول اس کے تم لوگوں کو مجھ جیسے ہونہار نوجوان کی اشد ضرورت ہے۔ تم جھوٹ تو نہیں کہہ رہے ہو؟ اس کی آنکھوں میں شک تھا۔ ہرگز نہیں، میں نے خلوص سے کہا۔ یہ بات تم جان گرے سے بھی معلوم کر سکتے ہو۔ مجھے یہاں لانے کا مقصد ہی یہی تھا، ورنہ تم بھی جانتے ہو کہ خلیج ڈبو دیا گیا تھا جس پر میں سفر کر رہا تھا۔ راستے میں بھی جان گرے نے مجھے ترغیب دی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ ڈیر ڈان کا شک کمزور ہو گیا تھا۔ میں احمق جان گرے کو دل ہی دل میں برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اس نے یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی کہ جس طرح اسے اردو آتی ہے اسی طرح کسی دوسرے سفید فام کو بھی یہ زبان آ سکتی ہے اور وہ گارڈ بھی ہو سکتا ہے۔ تم لوگ اس زبان میں کیوں بات کر رہے تھے جو سب کانٹیننٹ بولی جاتی ہیں؟ بس اتفاق تھا۔ جان گرے نے انکشاف کیا کہ اسے اردو آتی ہے اور پھر ہم اسی زبان میں بات کرتے رہے۔ بقیہ کہانی اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔